بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. قاضی ویلفیئر سوسائٹی حیدرآباد سندھ ٹرسٹ کی جانب سے جشن آزادی و مورکہ حق کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پرچم کشائی، کیک کٹنگ اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر قاضی محمد اسلام شاہ نے کہا کہ اس سال جشن آزادی اور مورکہ حق کی دوہری خوشی کے ساتھ منایا جا رہا ہے جو ہمارے قومی عزم، اتحاد اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. آج کا دن نہ صرف ہماری آزادی کے سفر کی علامت ہے بلکہ یہ اس عہد کی تجدید بھی ہے. ہم سب اپنے ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے ہر میدان میں سرگرم رہیں گے. تقریب میں سرپرست اعلیٰ میئر نواب شاہ، قاضی محمد رشید بھٹی، سرپرست اعلیٰ قاضی نیاز محمد شاہ، سرپرست اعلیٰ قاضی عبدالحمید شاہ، نائب سرپرست اعلیٰ قاضی شہاب الدین، نائب سرپرست اعلیٰ قاضی محمد اسلم ٹھیکیدار، فنانس سیکرٹری قاضی محمد زبیر شاہ، محمد حسین محمد دیگر بھی موجود تھے. ذیشان خانزئی، قلم کی طاقت نیوز، حیدرآباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے موجود سامعین، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کا آنا بہت مبارک ہے، اس لیے کہ آپ ایک آواز میں ایک ٹائم پہ آپ لوگ تشریف لے آئے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. بلکہ میری خوشی کی بات ہے، اس ادارے کی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ آیا کریں اور ہمیشہ آیا کریں، آج نہیں ہمیشہ آیا کریں. اس لیے یہ ادارہ سماجی ادارہ ہے، یہ ادارہ آپ لوگوں کا ادارہ ہے، میرا نہیں ہے، سب لوگوں کا ادارہ. یہ بچہ ہے، اس کا بھی ہے، سب کا ہے. پر اس کے اندر کیسے ہے انتظام جو چلا رہے ہیں، جو انتظامیہ ہے اس کی، اس کے ساتھ آپ تعاون کرو گے تو یہ آگے بڑھے گا. جب آپ لوگ اس کے اندر تعاون نہیں کریں گے تو انتظامیہ بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. جیسے مساجد کے اندر تو تعاون ہوتا ہے تو مسجد کے اندر ترقیاں ہو جاتی ہیں، پنکھا بھی لگ جاتے ہیں، لائٹ بھی لگ جاتی ہے، مصلی بھی اچھا ہو جاتے ہیں، امام بھی اچھا جاتا ہے، عمارت بھی اچھی بن جاتی ہے. کب ہوتا ہے؟ لوگ تعاون کرتے ہیں اس کے ساتھ. اس کے جو کمیٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ تعاون کرو گے، اس کے ساتھ لگو گے تو کام اچھا ہو جائے گا. نہیں تو کافی عرصہ ہو جاتا ہے مسجد مدرسوں میں کام نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک ادارہ ہے، سماجی ادارہ ہے کہ انسانیت کی ہمدردی کے لیے، یہ ایک انسانی ہمدردی کے لیے اسپتال جو بنا ہے یہ انسانی ہمدردی کے لیے بنا ہے. یہ آیا کہ یہ ایک قوم کے لیے نہیں ہے، ایک قوم کے لیے خاص، ایک قوم کے لیے یہ ادارہ صرف ہے اس قوم نے بنایا ہے، اس قاضی قوم نے. یہ فخر کرنا چاہیے قاضی قوم کو کہ اپنے علاقے کے اندر، آپ کے اس شہر میں، آپ کی سپریل آباد کے اندر، آپ کی نورانی بستی کے اندر ایک ادارہ بنا ہے قاضی ویلفیئر کا. پورے پاکستان میں شاید میرے علم میں نہیں ہے، کہیں ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، میرے علم میں کہیں بھی حیدرآباد، کراچی، نوابشاہ کہیں بھی ایسا اسپتال نہیں بنا ہوا اور ایسی عمارت نہیں قاضی قوم کی جو اپنے خود کی ذاتی قوم کی عمارت ہو. یہ اللہ فخر کرنا چاہیے کہ قاضی قوم کی پیڑ آباد کے اندر ذاتی عمارت ہے اور ذاتی اب اسپتال بھی کھل گیا ہے. ابھی ایک ڈاکٹر بٹھایا ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں بھی الٹرا ساؤنڈ مشین کی بھی بات چیت چل رہی ہے، کوئی ساتھی تعاون کر دے. تقریباً 7-8 لاکھ روپے کی مشین ہے، عام مشین نہیں ہے، چھوٹی مشین نہیں ہے، 7-8 لاکھ روپے کی مشین ہے. دانت کے ڈاکٹروں کی بھی ہم سے بات چل رہی ہے، لیڈیز ڈاکٹر نے کی بچے وغیرہ کے لیے، یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. پر جبھی ہوگا جب آپ لوگ تعاون کریں. تعاون نہیں ہوگا کسی چیز کا بھی تو آدمی جو ہمارے میں طاقت ہے، قوت ہے. ایک ڈاکٹر بٹھایا ہوا ہے، ابھی اگر کوئی ڈاکٹر صحیح نہیں ہوتا ہمیں چینج کرنا پڑ جاتا ہے. پھر لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی، اس سے پہلے دوسرا ڈاکٹر تھا، معاملات صحیح نہیں ہوتے ہیں پھر ہمارے کو چینج کرنا پڑتا ہے. لوگ بولتے کیوں ہٹا دیا، کیا ہٹا دیا؟ بھائی انتظامیہ تو دیکھ رہی ہے اس کے معاملات کو صحیح نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے تو اس معاملات کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے نا اسی کو پتہ ہوتا ہے، عام آدمی کو، ایک آدمی دو آدمی کو نہیں پتہ ہوتا ہے. جو آدمی جس سے واسطہ رکھ رہا ہے، جس سے دوستی ہے نا، وہ دوست کو اسی کو پتہ ہوتا ہے. بولے دوستی کی چھوڑ دی، وہ بولتے دوستی کی چھوڑ دی تو بڑے دوست ہیں. بھائی کچھ وجہ ہوتی ہے تو آدمی چھوڑ دیتا ہے.
تو اسی طریقے سے ادارے کے اندر جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے. جو تعاون کرنے والا ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے انتظامیہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اچھا کر رہی ہے، برا کر رہی ہے، اچھا کو مشورہ ہے تو اپنا مشورہ بھی دے، مالی تعاون بھی کرے، وقتی تعاون بھی کرے، ذہنی طور پہ بھی تعاون کرے. تو یہ تعاون کرنے سے ہی ادارے آگے چلتے ہیں. جب ہم لوگ تعاون نہیں کریں گے تو ادارہ نہیں چلے گا. ابھی ایک ڈاکٹر ہے، آپ تعاون کریں گے پیسے سے، مالی سے بھی، اپنا وقت سے بھی، ذہنی طور سے جیسے مشورہ اچھا دینا، تو اس سے کیا ہوگا، ترقی کرے گا اور آپ کے علاقے کے اندر ترقی کرے گا اور آپ کے علاقوں کو فائدہ ہوگا. ایک غریب آدمی ہے اس کو 100 روپے کے اندر یہاں دوائی مل جاتی ہے. ایک بالکل غریب آدمی ہے جو بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو ہم زکوٰۃ کی طرف سے، زکوٰۃ میں سے دیتے ہیں، زکوٰتی فنڈ کے اندر سے دوائی بھی دیتے ہیں، انجیکشن بھی لگاتے ہیں. میڈیکل کی بھی دوائی اس کو پیسے نہیں ہیں، وہ بولتا ہے میڈیکل کی دوائی لکھ کے دیتا ہے ڈاکٹر، تو میڈیکل کے پیسے نہیں ہیں اور تو ہمیں نا اس کے میڈیکل کی بھی دوائی اس کو پھر دلا کے دیتے ہیں. الحمدللہ کافی لوگوں کا علاج کرایا ہم نے اور کافی لوگ قریشی برادری کا بھی ہم نے علاج کرایا. الحمدللہ کافی لوگوں کو فائدہ ہوا. یہاں پر ایسے جھولی اٹھا کے انہوں نے دعا کی دی ادھر کہ آپ قاضی لوگوں کا آپ کا بڑی مہربانی، آج میں صحیح ہو گیا ہوں، کمانے کے لائق ہو گیا ہوں، اب میں نے خود کما کے لے کر رہوں گا اور تمہارے ساتھ بھی تعاون کروں گا. تو کتنی بڑی بات ہے جو تعاون کر رہا ہے، جو اس میں پیسہ لگا رہا ہے، جو وقت لگا رہا ہے اور جو دعا دے رہا ہے، جو صحیح ہو جاتا ہے تو اس کو بغیر کسی لالچ، بغیر کسی کے وہ دعا دے رہا ہے، اس کو دعا لگتا ہے. ایک تو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا، کسی کو دل صحیح ہوگا، دماغ صحیح ہوگا، سب طرح سے وہ دعا دے گا نا. اور جو جس کا حصہ لگا ہوا ہے اس کو بھی دعا اس کو مل رہی ہے. صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. جیسے مسیح مدارس کے اندر صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یا دعا بتا دیا صدقہ جاریہ ہو گیا، کسی غریب کو تعاون کر دیا صدقہ، یہ بھی ایک تعاون ہے. غریب لوگوں کو دوائی مل رہی فری، اس کو تعاون ہے. اور کفن دفن وغیرہ کا بھی ہم نے انتظام کیا، تمام اپنا کفن وغیرہ بچے کا بھی، لیڈیز کا بھی، جینٹس کا بھی کیا ہوا. اور بالکل غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو قبر وغیرہ کے، کھدائی وغیرہ کے، قبر بنانے کے، اس کے پیسے بھی ہم وہ آئے خاموشی کے ساتھ اور ہمارے کو بتایا بھی میرے پاس پیسے نہیں ہے اور میں بہت غریب مسکین آدمی ہوں، تو اس کا ہم نا قبر کا بھی انتظام کرتے ہیں اور کفن بھی دیتے ہیں. اور باقی جو کھانا پینا ہوتا ہے یہ ہم لوگ نہیں دیتے ہیں. ایسے مین ہوتا ہے کفن، دوسرا ہوتا ہے تو ہم یہ الحمدللہ یہ بھی کر کے دے رہے ہیں، اسپتال بھی چلا رہے ہیں، کفن اور کپڑ کا وغیرہ کا بھی کام کر کے دے رہے ہیں. آپ لوگ تعاون کریں انشاءاللہ تعالیٰ. محمد صاحب بھائی نے بتایا ڈاکٹر کے بارے میں بہت اچھا ہے. مجھے کافی لوگ یہاں کے لوگ بول رہے ہیں آپ نے ڈاکٹر دکھایا، بہت اچھا دکھایا ماشاءاللہ، اچھا ہے نا. اور ہم بڑے بڑے اسپتال میں جا کر آئے، بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس آئے، ایک ڈاکٹر نے مشورہ دیا، دوائی لکھی تھی، پرفیکٹ لکھی تھی اور ہمارا بچہ صحیح ہو گیا. ایک قریشی بچہ تھا اور اس کا وغیرہ سینہ خراب تھا، صدر وغیرہ میں بھی گیا، کافی پیسے خرچ کیے، انہوں نے شربت وغیرہ لکھی ہے، دوائی لکھی تھی، میرا بچہ صحیح ہو. تو یہ کس کی کامیابی ہے آپ لوگ بتائیں؟ کسی قوم کی خالی بہتری. ابھی دوائی کوئی لے کر آتا ہے، کسی بھی قوم سے لے کر آتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے کہ قاضی ویلفیئر سے دوائی لے کر آتا ہے. کس کا نام ہو رہا ہے؟ یہ میرا نام تو نہیں ہو رہا نا، صدر کا نام تو نہیں ہو رہا، قاضی ویلفیئر کا نام ہو رہا ہے نا. اسلم بھائی کا نام نہیں آ جائے گا نا، آپ کا مسلمان کسی کا نام نہیں ہو رہا، قاضی ویلفیئر کا نام ہو رہا ہے. آپ بھی سوچنا چاہیے ہمارا اسپتال ہے تو تعاون کریں، بھارت جہاں جانا تعاون کریں تاکہ ہمارے کو مشورہ دے ڈاکٹر کے آپ اچھا بٹھائیں، الٹرا ساؤنڈ لگائیں، ایکسرا مشین لگائیں اور دوسرا معاملات کو کریں تاکہ تعاون. پیسہ آئے گا تو کام ہوگا، بغیر پیسے تو گھر بھی نہیں چلتا، بغیر پیسے تو گھر کے بچے بھی نہیں پلتے، تو اسپتال کیا چلے گا. تو یہ میں آپ لوگوں سے اور آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے. الرحمن الرحیم. قاضی ویلفیئر سوسائٹی کے صدر جناب قاضی اسلام قاضی صاحب، نیاز قاضی صاحب، محمد علی بھائی اور کونسلر دلاور بھائی اور تمام یہاں پہ بیٹھے بزرگوں، السلام علیکم. آج قاضی ویلفیئر سوسائٹی نے اپنے پورے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم نے بھی 14 اگست منائی ہے اس ساتھ کہ تقریباً 78 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے. اور آج ہم لوگ نے یہ عید کرنا ہے کہ آج بقایا زندگی بھی ہمیں جو ہے پاکستان کے ساتھ بننا جینا ہے.
اور پاکستان کی فوج کے ساتھ ہر وقت ہم شانہ بہ شانہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ قاضی قوم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، لہٰذا ہم فوج کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ تو 14 اگست کی بات ہے کہ ہم 14 اگست منائیں گے، مناتے رہیں گے، مگر میرے بھائی جو پریڑ آباد کے برادری کے بھی بھائی ہیں، دوسرے میرے بھائی ہیں، یہ جو قاضی ویلفیئر کی آج بلڈنگ دیکھ رہے ہو، یہ آپ کے حالی ہی ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس میں ہم نے ایک چھوٹا سا ایک اسپتال کی صورت، او پی ڈی کی صورت دیا ہوا ہے، تو تقریباً 8 سے 12 بجے تک کھلتا ہے رات کو، اور صبح کے ٹائم تقریباً 12 سے 3 بجے تک۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کوئی بھی آدمی آئے اور وہ آ کے دوائی بھی لے، اور اس کی فیس ہم نے کچھ 100 روپے رکھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کوئی غریب آدمی ہے وہ میں کہتا ہوں فری لے لے، ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے آپ سے فری دے گا، کوئی بات نہیں۔ آپ لوگوں کا تعاون ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ 14 اگست میں ہمارے لیے محترم ہے، مگر قاضی ویلفیئر سوسائٹی کا اگر آپ نے سہارا بنے ہوئے، اللہ تو سہارا بن رہا ہمارا، مگر آپ لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے صدر صاحب کے لیے بھی، تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کا ہمارے لیے تعاون بھی کریں اور آئیں اسپتال میں دیکھیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہے۔ نعرہ قاضی، نعرہ قاضی، پاکستان، پاکستان۔ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، اس گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا وہ ہمیں حاصل کرنا ہے، ملک ہی ہمیں حاصل نہیں کرنا تھا، جو مقصد کے لیے تھا، جیسے کہ 2 قومی نظریہ علامہ اقبال نے پیش کیا اور ہمارے معززین نے پیش کیا کہ مسلم اور نان مسلم ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ہم شرع محمدی پہ جو ہمیں عمل کرنا ہے، تو لہٰذا ہم ہندوؤں کے ساتھ جو نان مسلم ہو رہے ہیں، عیسائی، یہودی، جو بھی یہود نصارہ ہے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا ہمارا جو مقصد پاکستان حاصل کرنے کا، مسلمانوں کے لیے ایک ملک حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں شرع محمدی پہ عمل کرنا، آزادی سے ہم نماز پڑھ سکیں، اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں اور شرع محمدی نافذ کریں، تو لہٰذا ملک پاکستان تو بن گیا، لیکن کیا شریعت نافذ ہو گئی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا نافذ ہو گئی؟ تو کتنی ہوئی ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن مقصد ہمارا جو تھا وہ ہمیں شرع محمدی نافذ کرنے کا تھا، تو لہٰذا جب ملک بننے کے بعد اب ہمیں کوئی نماز سے روکتا ہے؟ نہیں روکتا، کوئی ہمیں تبلیغ سے روکتا ہے؟ نہیں روکتا، تو لہٰذا ملک نے جو بھی ملکیت ہے، حکومت ہے، اس نے نظام شریعت نافذ نہیں کیا، لیکن ہمیں بھی فل آزادی ہے، جیسے اب میرا قد 5 فٹ کا ہے، کسی کا 6 فٹ کا ہے، کسی کا 6.5 فٹ کا ہے، اتنا بڑا ہم جسم لے کے چل رہے ہیں، اتنا بڑا دماغ اور شعور لے کے چل رہے ہیں، مجھے نماز پڑھنے سے کوئی روک رہا ہے؟ کسی مسلمان کو روک رہا ہے؟ کم از کم ہم اپنے اوپر ہم شریعت نافذ کر لیں، آزادی ہے نا؟ کس بات کی آزادی تھی؟ پاکستان حاصل کرنے کی کس بات کی آزادی تھی؟ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کی آزادی نہیں تھی، ہم آزادی سے اپنے دین کو نافذ کریں اور دین پہ عمل کر سکیں، یہ ہمیں آزادی کا ہمارا مقصد تھا۔ 2 قومی نظریہ، کیا معنی ہے اس کے؟ 2 قومی نظریہ، یعنی کہ ایک مسلمان قوم، ایک دوسری نان مسلم قوم، جو ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نصارہ جو بھی ہے۔ اس بر صغیر میں جب ہم رہتے تھے، شروع کے اندر ہماری 800 سال 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن ہم نے نان مسلم کو، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی، نصارہ جو بھی ہے، ان کو ان کی عبادت کے لیے ہم نے فل موقع دیا، کہیں ان کو قدر رنگ نہیں لگائے، لیکن جب انگریزوں نے بر صغیر پہ دعویٰ بولا اور مسلمانوں سے حکومت چھینی تو 100 سال حکومت کی انہوں نے۔ کتنے سال؟ 100 سال سے بھی زیادہ حکومت کی ہے۔ جب 100 سال سے زیادہ کوئی حکومت کرتا ہے تو وہ ایسا نظام لے آتا ہے جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔
ہمارے آبا و اجداد جنہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی، تحریک پاکستان ہے آزادی جو انہوں نے پیش کی، جنہوں نے لاکھوں کی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے اپنے خاندان برباد کر دیے، اس کے لیے کہ دین محمد شریعت نافذ کرنا ہے، ہمیں دین پہ مکمل عمل کرنا ہے، صرف ملک ٹکڑا حاصل کرنے کی وہ نہیں تھی۔ ہم ایز اے مسلمان، جیسے میں نے کہا میرا 5 فٹ گئے تو مجھے کوئی نہیں روک رہا، میں تو شریعت نافذ کروں نا اپنے اوپر، کوئی روکے گا مجھے؟ تو ایسے ہماری قوم کو، مسلمان قوم کو بھی کوئی نہیں روک رہا پاکستان کے اندر۔ ہے رکاوٹ کہیں کہ نماز نہیں پڑھو، تم تبلیغ پہ نہیں جاؤ، تم ادھر نہیں کرو، یہ نہیں کرو، داڑھی نہیں رکھو، یہ نہیں کرو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا۔ تو ہمارا جو مقصد ہے وہی مقصد تھا کہ مسلمان اپنے دین پہ 100% عمل کریں۔ نغمہ پیش کروں میرے ساتھ آپ کی تھوڑا سنیے۔ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ بھی قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ ہمیں ہمارے جو ہے یہاں کے قاضی سوسائٹی کے صدر عزت مآب عالی جناب حاجی قاضی محمد اسلام شاہ صاحب سے درخواست کروں گا اپنے خیالات کا اظہار کریں، بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا۔ سال ہو گئے اور ہم آزادی سے رہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ دوسرے ملکوں میں اسپین میں دیکھ لیں، اپنا اسرائیل میں دیکھ لیں، کہیں بھی کسی ملک میں، انڈیا میں دیکھ لیں، مسلمانوں کو وہ آزادی نہیں ہے جو ہمیں پاکستان میں ملی ہوئی ہے۔ عرب کنٹری میں آزادی ہے ہماری ساری ہے، تو کچھ ملکوں نے شریعت نافذ کی ہوئی ہے، جیسے ہمارے سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ شریف کے اندر شریعت نافذ ہے، افغانستان والوں نے شریعت نافذ کر دی ہے۔ ہم نے جیسے بھی ہماری جو ہے جماعتیں ہیں، جو بھی ہم مسلمان جیسے ہیں، تو ہم اپنے اوپر شریعت نافذ کریں اور یہ آزادی کا ہمیں بھرپور فائدہ لینا ہے، پاکستان بننا ہے، پاکستان والوں کو مضبوط کرنا ہے اپنی صلاحیت سے۔ ٹھیک ہے جناب، اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے ساتھی محمد سرور بھائی سے جو آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمد سرور بھائی۔ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، اس گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا وہ ہمیں حاصل کرنا ہے، ملک ہی ہمیں حاصل نہیں کرنا تھا، جو مقصد کے لیے تھا، جیسے کہ 2 قومی نظریہ علامہ اقبال نے پیش کیا اور ہمارے معززین نے پیش کیا کہ مسلم اور نان مسلم ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ہم شرع محمدی پہ جو ہمیں عمل کرنا ہے، تو لہٰذا ہم ہندوؤں کے ساتھ جو نان مسلم ہو رہے ہیں، عیسائی، یہودی، جو بھی یہود نصارہ ہے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا ہمارا جو مقصد پاکستان حاصل کرنے کا، مسلمانوں کے لیے ایک ملک حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں شرع محمدی پہ عمل کرنا، آزادی سے ہم نماز پڑھ سکیں، اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں اور شرع محمدی نافذ کریں۔ تو لہٰذا ملک کے پاکستان تو بن گیا، لیکن کیا شریعت نافذ ہو گئی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا نافذ ہو گئی؟ تو کتنی ہوئی ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن مقصد ہمارا جو تھا وہ ہمیں شرع محمدی پہ نافذ کرنے کا تھا۔ تو لہٰذا جب ملک بننے کے بعد اب ہمیں کوئی نماز سے روکتا ہے؟ نہیں روکتا۔ کوئی ہمیں تبلیغ سے روکتا ہے؟ نہیں روکتا۔ تو لہٰذا ملک نے جو بھی ملکیت ہے، حکومت ہے، اس نے نظام شریعت نافذ نہیں کیا، لیکن ہمیں بھی فل آزادی ہے۔ جیسے اب میرا قد 5 فٹ کا ہے، کسی کا 6 فٹ کا ہے، کسی کا 6.5 فٹ کا ہے، اتنا بڑا ہم جسم لے کے چل رہے ہیں، اتنا بڑا دماغ اور شعور لے کے چل رہے ہیں، مجھے نماز پڑھنے سے کوئی روک رہا ہے؟ کسی مسلمان کو روک رہا ہے؟ کم از کم ہم اپنے اوپر اپنے اوپر ہم شریعت نافذ کر لیں۔ آزادی ہے نا، کس بات کی آزادی تھی؟ پاکستان حاصل کرنے کی کس بات کی آزادی تھی؟ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ ہم آزادی سے اپنے دین کو نافذ کریں اور دین پہ عمل کر سکیں، یہ ہمیں آزادی کا ہمارا مقصد تھا۔ 2 قومی نظریہ، کیا معنی ہے اس کے؟ 2 قومی نظریہ، یعنی کہ ایک مسلمان قوم، ایک دوسری نان مسلم قوم، جو ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نصارہ جو بھی ہے۔ اس بر صغیر میں جب ہم رہتے تھے
شروع کے اندر ہماری 800 سال 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن ہم نے نان مسلم کو، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی نصارہ جو بھی ہے، ان کو ان کی عبادت کے لیے ہم نے فل موقع دیا، کہیں ان کو قدغن نہیں لگائی۔ لیکن جب انگریزوں نے بر صغیر پہ دعویٰ بولا اور مسلمانوں سے حکومت چھینی تو 100 سال حکومت کی انہوں نے۔ کتنے سال؟ 100 سال سے بھی زیادہ حکومت کی ہے۔ جب 100 سال سے زیادہ کوئی حکومت کرتا ہے تو وہ ایسا نظام لے آتا ہے جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی، تحریک پاکستان ہے، آزادی جو انہوں نے پیش کی، جنہوں نے لاکھوں کی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے اپنے خاندان برباد کر دیے، اس کے لیے کہ دین محمد شریعت نافذ کرنا ہے، ہمیں دین پہ مکمل عمل کرنا ہے۔ صرف ملک ٹکڑا حاصل کرنے کی لیے وہ نہیں تھی۔ ہم ایز اے مسلمان، جیسے میں نے کہا میرا 5 منٹ گئے تو مجھے کوئی نہیں روک رہا، میں تو شریعت نافذ کروں نا اپنے اوپر، کوئی روکے گا مجھے؟ تو ایسے ہماری قوم کو، مسلمان قوم کو بھی کوئی نہیں روک رہا پاکستان کے اندر۔ ہے رکاوٹ کہیں کہ نماز نہیں پڑھو، تم تبلیغ پہ نہیں جاؤ، تم ادھر نہیں کرو، یہ نہیں کرو، داڑھی نہیں رکھو، یہ نہیں کرو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا۔ تو ہمارا جو مقصد ہے وہی مقصد تھا کہ مسلمان اپنے دین پہ 100% عمل کریں۔